الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. اس وقت کیونکہ ہم لوگ ایک طویل سفر سے آ رہے ہیں علی گڑھ آگرہ ہوتے ہوئے، اور ابھی پھر سفر میں جانا بھی ہے، تو اس لیے کچھ زیادہ تقریر کرنے کا میرے لیے موقع نہیں ہے. میں چاہ رہا تھا کہ اپنے چھوٹے بھائی مولانا معاویہ صاحب جو ہیں وہ ان سے بیان کرا دیا جائے، مگر اب عزیزم حافظ مولوی طاہر صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہوئی کہ خوش بیان ہو جائے، مختصر سا صحیح. ابھی جب اس سفر میں چلنا ہوا ہم لوگوں کا، سفر شروع کرنے سے پہلے ایک دعا مانگی ہم نے اللہ سے، اس لیے کہ ملک میں جو حالات چل رہے ہیں ان حالات کی وجہ سے کچھ لوگ مایوسی کا شکار ہو گئے، کچھ لوگ مستقل ڈپریشن میں چلے گئے، غم میں چلے گئے، اور جو آدمی جتنا زیادہ اس مسئلے کو سوچ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، اتنا زیادہ وہ پریشان ہے. تو خیال یہ ہوا کہ اگر ہم لوگ سفر کرتے ہوئے یہاں آئیں گے، یہاں لوگوں سے ملاقات کریں گے، لوگ غم کی حالت میں ہوں گے، کسی نے اپنے عزیز کو کھویا ہوگا، کسی کا کچھ، کسی کے اوپر کچھ اثر ہوگا، پھر ہم لوگ پہنچیں گے کہیں اور، لوگوں کے ذہن میں یہ بھی بات رہتی ہے کہ بھئی سفر ہے، ملنا جلنا ہے، کہیں کسی کی بیماری دوسرے کو نہ لگ رہی ہو، اس سے بھی لوگ ڈر جاتے ہیں تھوڑا سا. تو سفر سے پہلے دعا مانگی ہم نے، یا اللہ جس علاقے سے گزرنا ہو اور جن جن لوگوں سے ملاقات کرنا ہو، جہاں جہاں ٹھہرنا ہو، وہاں ہم لوگوں کے پہنچنے کی وجہ سے، یعنی ہم لوگ جب وہاں پہنچے تو ایک بندہ دعا تو کر ہی سکتا ہے اللہ سے مانگنے میں کیا ہے. تو ہم نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ جب ہم لوگ کسی علاقے میں جائیں تو وہاں لوگوں کے دلوں میں خوشی پیدا کر دی، ڈپریشن سے انہیں نکال دی، وہ جو دباؤ میں ایک ہے وہ اس سے نکل جائے، ان کا ایمان تازہ ہو جائے، ان کو قوت ملے، ان کا دل مضبوط ہو جائے. تو یہ دعا مانگی کہ یہ اللہ سے ہم نے دعا مانگی کہ ہم کوئی تقریر نہیں کریں گے، کہیں کوئی بیان نہیں کرنے کا موقع ملے گا، لیکن آپ اپنی طرف سے لوگوں کو یہ تحفہ دے دیں. ہماری خواہش ہے، ایک فرمائش ہے، اللہ سے ایک دعا ہے، ایک درخواست ہے، ایک گزارش ہے کہ ایسا ہو جائے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں بھی جس گھر میں بھی جانا ہوا، ہم لوگ نکلے دیوبند گئے، دیوبند سے پھر آگرہ، وہاں علی گڑھ آئے، علی گڑھ میں بھی پھر وہاں سے آگرہ گئے. تو جس گھر میں جانا ہوا الحمدللہ محسوس کیا کہ لوگوں کے چہرے کھل گئے، لوگوں کی طبیعتوں میں نشاط پیدا ہوا اور لوگ خوش ہو گئے. یہاں بھی آ کر کے یہی احساس ہوا کہ الحمدللہ یہ ایک اچھا اثر محسوس کر رہے ہیں. یہاں کے لوگوں کو ماشاءاللہ پہلے سے مسجد میں جا کر کے نماز پڑھتے ہیں، کوئی آدمی اپنے آپ کو گھر میں قید کر کے نہیں رکھ رہا، بلکہ لوگوں سے ملنا جلنا، مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا. تو یہ ایک اچھی بات ہے، اور مسلمانوں کی جو ان کا ایمان کا جذبہ اور تقاضا ہے اس کی علامت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرہ، کہ ایک آدمی کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی. اگر کوئی وبا پھیلی بھی ہوگی تو ہر آدمی تک ڈائریکٹ پہنچتی ہے، ایک سے دوسرے کو نہیں لگے گی. وہ جو لوگ اس وبا کے اثر کو قبول کرنے کے قابل ہوں گے ان تک وہ ڈائریکٹ پہنچتی ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی آدمی کسی کو چھو لے گا یا کسی سے مل لے گا تو دوسرا بیمار ہو جائے. اگر ایسا ہوتا تو ہندوستان میں کتنی ریلیاں نکلی، کتنے معاملات ہوئے آپس میں، کچھ نہیں ہوتا. یہ سیاسی لیڈران ہیں، دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا. تو یہ ایک دوسرے سے لڑنا
کہ بیماری کا لگنا اگر دل میں کسی کے ذرا بھی خیال ہو تو اس خیال کو دور کرنا چاہیے، اور مسلمانوں سے ملتے وقت جو حکومت کے ضابطے قانون ہیں، جیسے سڑک پر ہوں یا کہیں ہوں پبلک میں ہوں، تو وہاں حکومت کے قانون ضابطے پورے کرنا ضروری ہے، لیکن آپس میں اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کسی کی بیماری کسی کو لگتی ہے تو جانتے ہیں کیا اثر ہوگا؟ اس کا اثر یہ ہوگا کہ ایک بچے کو کورونا ٹیسٹ میں پازیٹیو آ گیا ہو تو اس کے ماں باپ اس کو چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ اسلام کی تعلیم اگر ان کے پاس ہوتی تو یہ حرکت کبھی نہیں کرتے۔ کسی بوڑھے کو اگر اثر ہو جائے، بخار ہو جائے، تو اس کے بچے اس کے قریب جانا بند کر دیں، اس کو دوا پلانا بند کر دیں۔ کسی کے گھر میں کسی کے اوپر کوئی اثر ہو تو اس گھر کے سب لوگ ڈر جائیں اور اس مریض کو لے جا کر کے کہیں کنارے گڈھے میں ڈالیں۔ یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ایک آدمی کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ دوسری تعلیم کیا ہے اسلام کی؟ کہ اپنے مریضوں سے اپنے لیے دعا کراؤ، اس لیے کہ ان کی دعا فرشتوں کی دعا کے مشابہ ہوگی۔ تو مسلمانوں کو یہ سکھایا گیا کہ مریضوں کے قریب جاؤ، ان کی خدمت کرو، ان کی مزاج پرسی کرو۔ جب تک ایک مسلمان کسی اپنے مسلمان بھائی کی مزاج پرسی کرنے کے لیے جاتا ہے، اس وقت جانا جب شروع کرتا ہے تو جتنی دور کا بھی سفر ہو 70,000 فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں دعا کرنے کے لیے اس آدمی کے لیے جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی مزاج پرسی کرنے جا رہا ہو۔ کل ابھی ہم لوگ جب علی گڑھ میں تھے پرسوں رات میں، تو جس جگہ جانا تھا وہاں ایک قافلہ جا رہا ہے رات میں، وہ اندازہ ہوا کہ یہ لوگ کسی میت کو دفن کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو دیکھا کہ ماشاءاللہ ایک مفتی صاحب شہر کے، ایک فلاں صاحب ہے، ایسے کچھ لوگ ماشاءاللہ ایک مسلمان کا جنازہ دفن کروانے کے لیے لے جا رہے ہیں رات میں۔ اب اندازہ کیجیے، تصور کیجیے کہ اگر لوگ ڈر جائیں تو کیا ہوگا؟ کوئی کسی کے جنازے میں نہیں جائے گا، کوئی کسی کی بیمار پرسی نہیں کرے گا، لوگ اپنے اپنے ہی گھروں میں اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیں گے کنارے۔ تو یہ موت سے اتنا ڈر اپنے دل میں بٹھا لینا، یہ اسلامی مزاج کے خلاف ہے۔ اسلامی مزاج یہ ہے کہ میدان جنگ ہے اور بغل میں اپنا ایک ساتھی جو ہے وہ تیر لگ رہی ہے، اس کو تلوار لگ رہی ہے، اس کا ہاتھ کٹ رہا، اس کا پاؤں کٹ رہا، اور بغل والا جو ہے وہ اس کو سنبھال رہا، اس کو لے جا کر کے ٹھہرا رہا، اس کو خیمے میں پہنچا رہا، اس کا علاج کر رہا، مرہم پٹی کر رہا۔ موت سے ڈر کیسا؟ اگر ڈرنے کی بات ہوتی تو وہ اس کو تیر لگتا ہوا دیکھ کر کے خود میدان سے بھاگ جاتا۔ مگر اسلام میں یہ ہے کہ میدان چھوڑ کر کے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے، حالانکہ وہاں ڈائریکٹ موت آتی ہے، ڈائریکٹ گولیاں آ کر کے لگے گی، تو میدان چھوڑنا۔ ایسے ہی اگر اپنے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے، کوئی تکلیف میں ہو، اس کو چھوڑ کر کے بھاگنا بھی میدان چھوڑنے ہی کی طرح سے، اس لیے کہ تم موت سے بھاگ رہے ہو۔ اینما تکونوا یدرککم، موت تو اللہ کا ایک فیصلہ ہے، اس سے کوئی آدمی بھاگ نہیں سکتا۔ تو یہ مت سوچو کہ کسی بیمار کی مزاج پرسی کریں گے تو تم مر جاؤ گے، کسی میت کے اس میں چلے جائیں گے تو تم مر جاؤ گے، ایسا نہیں ہوتا۔ موت جو ہے وہ ہر انسان کی الگ الگ لکھی ہوئی ہے اور اپنے وقت پر آتی ہے۔ کوئی آدمی ہزاروں میتوں کی تدفین کرے، کچھ نہیں ہوگا، اور کوئی آدمی اپنے گھر میں دبک کر کے بیٹھا رہے، موت آنے والی ہوگی تو آ جائے گی اسے۔ تو جب مومن کا عقیدہ موت کے بارے میں یہ ہے تو اسے موت سے ڈرنا گھبرانا نہیں چاہیے، اور کسی ایسی چیز کو بنیاد بنا کر کے جس کو دنیا والوں نے پھیلایا ہو اس کو بنیاد بنا کر کے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے حقوق کو نہیں نظر انداز کرنا چاہیے۔ تو اس لیے ہم نے یہ مضمون آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا کہ سفر کرنے میں، آنے جانے میں یہ خیال کرنا کہ میری بیماری دوسرے کو لگ جائے گی یا دوسرے کی بیماری مجھے لگ جائے گی، اس لیے نماز میں الگ مل کر کے نہیں کھڑے ہو پائے، اس لیے کسی کے گھر نہیں جا پائے، اس لیے کسی سے مل نہیں پائے، یہ کمزوری کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، میرا معمول ہے آج کل وہ دعا میں اکثر مانگا کرتا ہوں کہ یا اللہ جب تک دنیا میں میرے لیے زندگی بہتر ہے تو عافیت کے ساتھ
اعمال صالحہ کی، نیک اعمال کی توفیق کے ساتھ، اپنی رضا کے ساتھ اس دنیا میں ہمیں رکھیے، اور جس وقت ہمارے لیے موت بہتر ہو جائے، یعنی آخرت کا سفر ہمارے لیے بہتر ہو جائے، تو عزت کے ساتھ، یعنی دنیا میں پیچھے عزت چھوڑ جائے تو عزت کے ساتھ اور اپنی رضا کے ساتھ ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرمائیے، جنت عطا کر دیجیے، جہنم سے بچا لیجیے، اپنی رضا دے دیجیے، اپنی ناراضگی سے بچا لیجیے۔ تو یہ دعا کا معمول ہے، آدمی کو اپنی موت سے گھبرا کر کے جو فرائض زندگی کے ہیں ان کو چھوڑنا، اور جو ضروریات ہیں ان سے الگ ہو جانا، ان سے راہ فرار اختیار کرنا، اور لوگوں کو، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملنا اور اس کو ترک کر دے، چھوڑ دے، جو لازمی اور حقوق ہیں ان کو چھوڑ دے، یہ مناسب نہیں ہے۔ ابھی امریکہ میں پچھلے سال جب لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا تو اس زمانے میں ایک ویڈیو آیا تھا، وہاں کے ایک عالم صاحب تھے، وہ عالم صاحب اب کہیں کے ہوں گے جا کر کے وہاں مسجد میں امامت کرتے تھے، تو جب کسی کا انتقال ہوتا تھا تو گھر والے لا کر کے وہ امام صاحب سے کہتے تھے کہ ان کا جنازہ پڑھا دو، تو 3 لوگ پیچھے کھڑے ہو جائے، امام صاحب جنازہ پڑھا دیتے تھے۔ اس کے بعد تدفین کا مسئلہ آتا تھا، تو تدفین کے لیے قبر کون کھودے، مشین سے قبر کھودی جاتی تھی، اس میں وہ تابوت ایسے ہی رکھ دیا جاتا تھا، پھر مشین سے اس کو ڈال دیا جاتا۔ تو انہوں نے ان عالم صاحب نے خود بیان کیا کہ بہت سے جنازے ایسے بھی دفن ہوئے کہ گھر والا کوئی آدمی آیا ہی نہیں، نہ بیٹا آیا، نہ بہو آئی، کوئی نہیں آیا، کوئی رشتہ دار آیا ہی نہیں۔ تو میں نے خود وہ جنازہ جو ہے لے جا کر کے دفن کروا دیا۔ اب ان عالم صاحب کو کیا پڑی تھی، وہ عالم صاحب تھے، ان کو کیا پڑی تھی؟ اگر وہ موت سے ڈرتے تو دوسروں کو جنازے کے قریب کیوں جاتے؟ لیکن وہ اللہ والے تھے، مومن تھے، اور مومن جو ہوتا ہے وہ موت سے محبت کرتا ہے، موت سے ڈرتا نہیں ہے۔ موت سے محبت کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ موت ہمیں اللہ کے دربار میں لے جاتی ہے، اللہ کے دربار میں لے جاتی ہے، وہاں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، صحابہ کرام کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور بہت سے اللہ کے نیک بندے جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کی صحبت اور زیارت نصیب ہوتی ہے، اور جنت تو جنت ہی ہے۔ تو مومن جو ہے وہ موت سے محبت کرتا ہے اس لیے کہ وہ اس کو جنت کی طرف لے جا رہی ہے، اور کافر موت سے نفرت کرتا ہے اس لیے کہ وہ اس کو جہنم کی طرف لے جائے۔ تو بس مجھے زیادہ تفصیل سے اس وقت گفتگو نہیں کرنی ہے، لیکن خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، تو ہمیں اپنے اسلام پر اور اپنے ایمان کے ساتھ کے تقاضے جو ہیں ان تقاضوں کو محسوس کرنا چاہیے۔ یہ تراویح جو پڑھی گئی ہے یہ بہت بابرکت عمل ہوا ہے۔ رمضان شریف کے جو بقیہ ایام ہیں ان میں بھی یہ تراویح پڑھی جائے اور دعا مانگی جائے۔ جو لوگ رمضان میں تراویح 30 دن پڑھ لیتے ہیں ان کو شب قدر کی عبادت مل جاتی ہے۔ شب قدر میں کہا جاتا ہے نا کہ شب قدر کو تلاش کرو، اس کو پانے کی کوشش کرو، اس میں جو آدمی عبادت کر لے گا وہ 1000 رکعت رات میں عبادت کرنے سے بہتر ہوگا۔ تو جو لوگ شب قدر میں یعنی تراویح 30 دن پڑھ لیتے ہیں، پوری مکمل پڑھتے ہیں، ان کو شب قدر میں الگ سے نفل پڑھنے کی یعنی تراویح کی شکل میں اتنی توفیق ملتی ہے، اس کی وجہ سے ان کو شب قدر کی فضیلت پوری مل جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی تراویح پڑھے اور جا کر کے بستر پہ سو جائے اور صبح میں اٹھے اور سحری کھائے اور روزہ رکھے، اس کے علاوہ اس دن نہ تلاوت کرے، نہ کوئی نفل پڑھے، الگ سے کچھ بھی نہیں کرے، تو بھی اسے شب قدر کی فضیلت حاصل ہو گئی۔ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب اسے مل جائے گا اگر اس نے تراویح پڑھی ہو باجماعت مسجد میں جس طرح سے پڑھی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک کے روزے پورے کریں اور رمضان المبارک میں تراویح پڑھتے رہے آخر شب تک، اور عید کی رات میں جس دن تراویح بند ہو جاتی ہے اس رات میں بھی 4 رکعت 6 رکعت مزید کچھ نفل پڑھ لیں وتر اور سنت کے علاوہ، تو عید کی رات میں بھی جاگنے کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ اور فجر کی نماز باجماعت کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ اتنے سے بھی ہم کمزور مسلمانوں کو بہت کچھ مل جائے گا۔
باقی جو اللہ والے ہوتے ہیں تو وہ تو شب قدر میں پوری رات جاگتے ہیں، پوری رات جاگ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ لیکن ہم کمزور مسلمانوں کو اگر تراویح بھی ڈھنگ سے مل جائے تو شب قدر مل جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو دنیا سے ہٹا کر کے آخرت کی طرف لگا دیں، تاکہ یہ دنیا میں جو زندگی جتنی بھی ہے وہ زندگی خوشگوار ہو جائے۔ آدمی کو ڈپریشن کب ہوتا ہے؟ جب اسے مرنے کا ڈر ہو جائے، جب اسے اپنی جائیداد چھوڑنے کا ڈر ہو جائے، جب بیوی بچوں کو چھوڑنے کا ڈر ہو جائے، جب وہ ان سے پہلے ہی سے دل ہٹا لے گا تو ڈپریشن میں نہیں جائے گا بلکہ ڈپریشن سے نکل آئے گا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو دباؤ سے نکالیں اور جیسے زندگی گزارنا چاہیے ویسے زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ چلو ابھی باقی یہ